تھینک یو سو مچ. میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کروں گی بشیر عثمانی صاحب سے کہ وہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شیعان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شیعان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانی پنج تن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سے استفادہ کرنا چاہتی ہے اور ہمارے لیے یہ اعزاز ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں ادب میں دعوت دیتے ہیں. تو آج کا میٹ دی پریس بہت خاص ہے. آپ سب دیکھ تو رہے ہیں کہ کتنا خاص ہے, لیکن یقینی طور پر میں بتانا بھی ضرور چاہوں گی. خاص اس لیے ہے کہ آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, ویسے تو ان کا تعارف اتنا لمبا ہے کہ تعارف پہ وقت بہت سارا گزر جائے گا, لیکن کیونکہ ان کی فلائٹ ہے تو اس لیے ہم مختصر کریں گے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں اور آج کی میٹ دی پریس میں لمبی بات نہیں کروں گی. پریس کلب نہ ان کے لیے نیا ہے, نہ پریس کلب کی یہ باسی اور پریس کلب کی یہ ممبرز ان کے لیے نئے ہیں. 2 بار پہلے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پریس کلب آ چکے ہیں. تو مجھے تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلا سنوکر بھی پریس کلب میں کھیلا تھا. اور آج انہوں نے پلانٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ آج کی جو پروگرام ہے ہمارے میٹ دی پریس کے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی پاکستان کے سفارتی مشن کے سربراہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے. بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ سے میٹ دی پریس پروگرام کے حوالے سے خطاب کریں گے اور اس کے بعد مختصر, انتہائی مختصر, کیونکہ بلاول صاحب نے نکلنا ہے, کوشچن آنسر سیشن ہوگا. لیکن اس وقت جو ہے میں گزارش کروں گی بلاول صاحب سے کہ آپ اس گفتگو کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. It's such a pleasure to be back at the National Press Club now for the third time. میں آپ سب کا شکرگزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت بھی دیا اور یہ موقع دیا کہ ہم جو پاکستان کی پیس مشن مختلف ممالک کے دورہ کر کے آئے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ٹویٹ کریں. میرا بھی کوشش یہی ہوگا کہ میں جتنا مختصر اپنا انٹروڈکشن رکھ سکوں تاکہ آپ کو زیادہ موقع ملے ہمیں سوال کرنے کے. And I'm very grateful for the journalists who joined us today for this big press. ویسے تو آپ نے بڑا اس سے بہتر انداز میں پاکستان کا یہ جو 5 دن کا جنگ تھا جس پہ الحمدللہ پاکستان کو ایک تاریخی فتح حاصل ہوا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے اور سفارتی محاذ پہ ہم مزید اس پہ بات آگے کر سکتے ہیں, اس کو بھی آپ نے ظاہر کیا ہے. مگر ایک ایسا پہلو ہے جو آپ سے مس ہوا, میں اس پہ دھیان دینا چاہوں گا کہ میں پاکستان کی فتح کو 3 حصوں میں بانٹتا ہوں. ایک تو آپ کا کنیٹک وکٹری, ملٹری وکٹری 6-0 آپ کا ایئر فورس کی فوج کی جو وکٹری ہے وہ اپنی جگہ تاریخی ہے. اور یہ بات دیکھتے ہوئے کہ بھارت ہم سے 7 گنا زیادہ بڑا ملک ہے, ان کے پاس کتنے وسائل ہیں, دنیا کے سپر پاورز ان کے کتنے اچھے اچھے دوست ہیں, اور اس ماحول میں اس قسم کا شکست دلوانا is historical in all sense of the word. اور یہ تاریخ یاد رکھے گا کہ یہ 5 دن کی جو ملٹری اسٹریٹجی کے لحاظ سے اور ایک ملٹری وکٹری سفارتی سطح پہ جس جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہم رہتے ہیں اور جس انداز میں
آپ کے سفیروں نے پاکستان کی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے، جہاں مختلف وجوہات کی وجہ سے، کبھی کہیں ہمارا تاریخ کی وجہ سے، کبھی کہیں ہماری اندرونی پالیسیز یا اندرونی سیاست کی وجہ سے، یا کوئی بائسز جو جیو پولیٹیکل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو پاکستان کو کریڈیبلٹی کے مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہم نے اپنا ٹرانسپیرنسی پہ اس جنگ کے دوران پورا پاکستان نے اپنا کریڈیبلٹی اسٹیبلش، اور وہ ہم نے کیسے اسٹیبلش کیا کہ جہاں بھارت کی جنگ بھی جھوٹ کی بنیاد پہ تھا، ان کا سفارتی مشن، ان کا بیانیہ کا مشن بھی جھوٹ کے بنیاد پہ ڈس انفارمیشن کیمپین تھا، وہاں آپ پاکستان سچ کے ساتھ کھڑا۔ جب انہوں نے پاکستان پہ یہ الزام لگایا کہ پاکستان اس دہشت گردی کے واقعہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہوئے ہیں وہ اس میں ہم ملوث ہیں، تو پاکستان نے ماضی سے انکار نہیں کیا۔ ہم نے اپنے ماضی جو حقیقت ہے وہ اپنایا ہر سطح پہ، میڈیا نے، حکومت نے، سب نے ماضی پہ کوئی جو وزیر اعظم صاحب is not only right man for the right job, it's also politics is all about timing، اور صحیح ٹائم پہ آپ صحیح فیصلہ لینا۔ تو وزیر اعظم صاحب کا یہ فیصلہ کہ اس دن جب بھارت تیاری پر حملہ کر کے پھر مزید تیاری کر رہے تھے، اور اس الزام کو انہوں نے ایک بنیاد بنا کے دنیا کو قائل کرنے سے زیادہ ٹھوس فیصلہ یا مضبوط فیصلہ نہیں کیا گیا جا سکتا، اور یہ وزیر اعظم صاحب کی ٹائمنگ کی فیصلہ کی وجہ سے پاکستان کو اس الزام کے مقابلے میں ہمیں ایک کریڈیبلٹی، ہم ٹرانسپیرنٹ تھے، یہ جھوٹ۔ بھارت نے اپنے ایلائز کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ وہ انفارمیشن ہی شیئر نہیں کی، اس لیے جھوٹ تھا کہ پاکستان اس دہشت گردی کا واقعہ کے پیچھے تھا۔ جہاں بھارت اپنا ٹرانسپیرنسی نہیں دکھا رہے، ان کا کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا۔ پاکستان کو اپنی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے، وزیر اعظم کے اس فیصلہ کی وجہ سے کریڈیبلٹی ہم نے اسٹیبلش کیا۔ ویسے ہی جنگ کے دوران پاکستان ٹرانسپیرنٹ تھا، ہم وہی کہتے تھے جو ہم کرتے تھے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ جو رپورٹ کر رہے تھے کہ جنگ میں ہو کیا رہا ہے، نہ صرف ان کا میڈیا کے تھرو، مگر وہ جو اپنے سفارتی ہاٹ لائنز پہ مختلف ممالک کو بات پہنچا رہے تھے، وہ بھی جھوٹ۔ مطلب ہم نے کوئی حملہ کیا ہی نہیں، ہم نے اپنا جواب دیا ہی نہیں، اور بھارت کہتا رہا کہ پاکستان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اب سیٹلائٹس کا دور ہے، ٹرانسپیرنسی اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ آپ چھپا نہیں سکتے۔ تو اس مرحلہ پہ بھی جب جنگ P5 کے جو ممبرز ہیں اور UN کا جو سیکرٹری جنرل ہے، اس پہ چائنا کے سوا کسی نے پاکستان کی جو انیشیل پرپوزل تھی اس کو ہی پبلکلی سپورٹ کا اعلان کیا۔ اور دوسرا یہ، آپ جب تشریف لے گئے امریکہ تو اس کے بعد COAS کی ملاقات ہوئی امریکن پریزیڈنٹ سے، تو آپ کا جو وزٹ ہے ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کا بھی کوئی اس میں رول ہے اس میٹنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں؟ تھینک یو۔ جہاں تک آپ کا اقوام متحدہ کی سوال ہے، پاکستان کا موقف ہے کیا؟ ہمارا موقف ہے کہ انٹرنیشنل لا کو مانیں، ہمارا موقف ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو مانو، ہمارا موقف ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل کو مانو، ہمارا موقف ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی سے امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب جس ادارہ میں ہم گئے تھے اس کا فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ کا پہلے الفاظ کیا ہے کہ ٹو سیو فیوچر جنریشنز فرام دی سکرج آف وار، یہ اقوام متحدہ اسٹیبلش کیا گیا جہاں بات چیت کے ذریعے، ڈپلومیسی کے ذریعے امن کے طرف ہیں۔ جہاں تک ہمارا سندھو کا پانی کا مسئلہ ہے، انٹرنیشنل لا انڈس واٹر ٹریٹی کو کیسے دیکھتا ہے، انٹرنیشنل لا لوور اپریرین رائٹس کو کیسے دیکھتا ہے، اسی اقوام متحدہ جو تیسرا ایشو بھارت کا تھا، میں بھول گیا پہلے کہنا، بھارت کو یہ تھا نا کہ ہم سب دہشت گرد ہیں،
پاکستان ٹیررستان ہے. جیسے اقوام متحدہ سے اپنا دورہ مکمل کیا اسی وقت پاکستان نے اقوام متحدہ پہ 2 الیکشن جیتے ہیں. اور وہ الیکشنز کون سے؟ وہ ان کمیٹیز کا سربراہ کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں جو دہشت گردی کو طالبان کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو اقوام متحدہ نے الفاظوں میں پتہ نہیں کون سے ملک میں کیا الفاظ استعمال کیا. عملی طور پہ یہ چیز مان چکا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے مقابلے کرتے ہوئے ہمارا اتحادی ہے، صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ دہشت گردی پھیلانے والے نہیں ہیں.